اب اسلام کا اور قرآن مجید کا زاویہ فکر یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کو دیکھ ڈالیں، سورہ ہم سے لے کر سورہ والناس تک. آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے احکام پہ گفتگو کی، قصص پہ گفتگو کی، امثال پہ گفتگو کی، پرانے واقعات دہرائے گئے، سب کچھ ہے نا. لیکن اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ جس سبجیکٹ کے اوپر گفتگو کی گئی ہے وہ ہے کائنات. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ کائنات ہے. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. اللہ وہ ہے، توجہ فرمائیں، هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے لکم تمہارے لیے پانی کو نازل کیا ہے. منہ شراب، وہ تمہارے لیے پینے کا سبب بنتا ہے. ومنہ شجر، اس سے ہم چارہ اگاتے ہیں. فیہ تسیمون، اور اس چارے کو تم اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہو. بہت توجہ فرماتے جائے گا. ینبتو لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اور ہم اس سے کھیتیاں اگاتے ہیں، اس پانی سے خرمے اگاتے ہیں، زیتون کے درخت اگاتے ہیں، سارے پھل اگاتے ہیں. ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سماعت سے کام لیتے ہیں. گفتگو نشانیوں پہ ہو رہی ہے. ہم نے پانی برسایا، ہم نے غلہ اگایا، وہ پانی تمہارے لیے سبب حیات بنا، وہ پانی تمہارے لیے بقائے حیات بنا. اس پانی نے نباتات اگائے اور وہ نباتات تمہارے جانوروں کے لیے سبب حیات بنے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. ہم نے جو یہ بات کہی اس میں نشانی ہے صاحبان سماعت کے لیے. اور اب پھر گفتگو کنٹینیوس آگے بڑھ رہی ہے. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اللہ وہ ہے جس نے سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا، رات کو مسخر کیا. اس میں نشانیاں ہیں صاحبان تعقل کے لیے. یہ نشانیاں کیا ہیں؟ غور کرو. یعنی کائنات فقط دین نہیں ہے، کائنات فقط روحانیت نہیں ہے، دنیا میں غور کرو. آیت رک نہیں رہی ہے اس مقام کے اوپر، اور آگے بڑھی. بہت توجہ فرمائیے گا. سخر لکم الشمس والقمر واللیل والنہار والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. اور دیکھو، پانی کا مزاج ایک، اس کی کیفیت ایک، زمین کا مزاج ایک، لیکن جب پودے نکلے تو رنگ برنگے نکلے. اس میں نشانی ہے صاحبان ذکر کے لیے، اس میں نشانی ہے صاحبان فکر کے لیے. قرآن اور آگے بڑھا. اسی سورہ سے میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد قرآن نے آواز دی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. تمہارے اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی. کیا ہے وحی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، جاؤ اور پہاڑوں میں جا کے اپنے گھر بناؤ. وَمِنَ الشَّجَرِ، اونچے اونچے درختوں پہ اپنے گھر بناؤ. شہد کی مکھی پہ وہی ہو رہی. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو بلند مقامات مل جائیں وہاں پہ اپنے مکانات بناؤ، چھتے بناؤ. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، توجہ رکھیے گا. اور ہم نے وہی کی شہد کی مکھی پر کہ دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں دنیا میں ان سے رس کو چوس. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، لفظ کل استعمال ہوا ہے. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جتنے بھی پھل ہیں دنیا میں ان سے ارق کو حاصل کر. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے. يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ، اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں ساری انسانیت کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان سارے اشخاص کے لیے جو صاحبان فکر ہیں. یعنی حکم یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، حکم یہ ہے کہ ثم کلی من کل الثمرات، جتنے بھی پھل اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب سے ارق کو حاصل کر. اب یہ تو نہیں کہا کہ جو فائدہ مند پھل ہوں ان سے ارق کو حاصل کر، جو زہریلے ہوں حاصل نہ کر. من کل ثمرات، جتنے بھی پھل ہیں ان سب سے ارق کو حاصل کر، لیکن مشروب جو بنے وہ شفا ہو. یہ ہے قرآن مجید. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. ہم نے نشانی رکھی ہے صاحبان فکر کے لیے. اور سورہ لقمان میں آواز دی الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر. تم دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ ہم نے آسمان و زمین کی ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی. اب آپ نے دیکھا اپروچ، قرآن مجید کا اپروچ. تم دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ ہم نے آسمان و زمین کی ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی. تسخیر کے کل 3 نقطۂ نظر ہیں پوری کائنات میں. تسخیر کے 3 نقطۂ نظر ہیں کائنات کی تسخیر کے. آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی یہ چیزیں کائنات میں پائی جاتی ہیں
وہ ساری کی ساری یا دیوتا ہیں یا دیوی ہیں. ایک اپروچ ہے. اس کے مقابلے میں پھر ایک دوسرا اپروچ آیا کہ نہیں، کائنات میں نہ کچھ دیوی ہے نہ کچھ دیوتا ہے، کائنات میں جتنی طاقتیں ہیں وہ ہماری غلام ہیں. وہ عقیدہ بت پرستوں کا تھا، یہ عقیدہ سپر پاورز کا عقیدہ ہے. دو عقیدے سامنے آ گئے نا. بت پرستوں نے کہا کہ کائنات میں جو کچھ ہے یا دیوی ہے یا دیوتا ہے، اس لیے عزت کرو. اور سپر پاورز نے، بڑی طاقتوں نے، بڑے ملکوں نے یہ طے کیا کہ زمین کے رگوں کو نچوڑو، اس کے خون کو نچوڑو، نچوڑنے کے بعد انسان کی ہلاکت آفرینی کے سامان پیدا کرو. تو انہوں نے کہا کائنات ہماری غلام ہے. تو ایک طرف کائنات کو دیوتا کہا گیا، دوسری طرف کائنات کو غلام کہا گیا. اور اب ایک تیسرا اپروچ آیا. تیسرا اور آخری اپروچ یونان میں افلاطون نے یہ بات کہی کہ یہ کائنات ہے ہی نہیں، سوچ رہے ہیں اس لیے ہے ورنہ حقیقت میں نہیں ہے. یورپ میں برکلے نے اسی بات کو کہا جو فلسفہ تصوریت کے نام سے مشہور ہے. یونان میں افلاطون نے کہا، یورپ میں برکلے نے کہا، اور ہمارے بعض مسلمان صاحبان کشف نے کہا کہ کائنات جو کچھ ہے وہ تصور ہے، اگر سوچو تو ہے نہ سوچو تو نہیں ہے. تو تین نقطہ نظر ہے نا. کائنات دیوی ہے، دیوتا ہے، کائنات ہماری غلام ہے، کائنات کچھ نہیں ہے. تین نقطہ نظر ہیں. اب قرآن مجید نے آواز دی، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان و زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. دیوی دیوتا نہیں ہے، اگر دیوی دیوتا ہوتے تو ہم مسخر نہ کرتے. توڑ دیا. پوری اپروچ جو تھی دیویوں کی اور دیوتاؤں کی، اسے توڑ کے پھینک دیا کہ اگر یہ دیوی اور دیوتا ہوتے تو ہم تمہارے لیے انہیں مسخر نہ کرتے. دوسرا اپروچ کہ کائنات ہماری غلام ہے، ہم اس کی رگوں سے خون نچوڑیں گے، ہم ایٹم بم بنائیں گے، ہائیڈروجن بم بنائیں گے. جواب دیا الم ترو ان اللہ سخر لکم. تم یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ تم نے خود مسخر نہیں کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تم نے مسخر نہیں کیا، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تو اب اگر یہ کائنات استعمال ہوگی تو فقط اس کی اور اس کے خاص بندوں کی اطاعت کے مطابق مسخر ہوگی. اور اگر اس کے خلاف تم نے کیا تو تمہارے اندر وسائل زندگی سے نفرت پیدا ہوگی، تمہارے اندر ہپیزم پیدا ہوگا، تمہارے اندر اعصاب کی ٹینشنز پیدا ہو جائیں گی، تم خود لڑ مرو گے. اور اب تیسرا اور آخری تصور کہ کائنات کچھ نہیں ہے. کیسے نہیں ہے کائنات؟ ابھی جو اتنی ساری میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، ان میں نشانیاں ہیں صاحبان فکر کے لیے، ان میں نشانیاں ہیں صاحبان ذکر کے لیے، ان میں نشانیاں ہیں صاحبان سماعت کے لیے، ان میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. تو اب ظاہر ہے کہ جو عقل مند ہوگا، جو صاحب سماعت ہوگا، جو صاحب ذکر ہوگا، جو صاحب فکر ہوگا، وہ اس کائنات کو فقط اور فقط تصور تو نہیں کہہ سکتا.